الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین اکرام، پچھلے جمعہ مبارک میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو مجھ سے 5 باتیں سیکھے، پھر ان پر عمل کرے، پھر دوسروں تک اس کو پہنچا کر ان کو عمل پر کھڑا کرے۔ ان میں سے پہلی بات تھی اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہ کرنا چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس کی تفصیل پچھلے جمعے میں عرض کی تھی، جس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ ہمارے ذہنوں میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے، فرائض اور واجبات کے بعد ہم نوافل کی طرف بہت کثرت سے جاتے ہیں، لیکن گناہوں کے ارتکاب سے باز نہیں آتے۔ حالانکہ زیادہ نوافل ادا کرنے والے کو عبادت گزار اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، زیادہ نفل نماز پڑھنے والا، زیادہ نفل روزے رکھنے والا، زیادہ نفلی صدقات کرنے والا، فرمایا نہیں کہ فرائض اور واجبات کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہے تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ اور ہمارے ذہنوں میں آج کل یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نوافل ہی نجات کے لیے کافی ہیں، حالانکہ صرف نوافل نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور دوسرا فقرہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ تم سے بڑا غنی کوئی کائنات میں نہیں ہوگا اگر تم اللہ کے لکھے ہوئے پر راضی ہو، جو اللہ نے تمہیں دے دیا اسی پہ راضی ہو جاؤ۔ ہمارے عرف میں آج یہ بات مشہور ہے کہ غنی کہتے ہیں مالدار کو۔ غنی کا ترجمہ مالدار نہیں ہے، غنی کا ترجمہ مالدار نہیں ہے۔ غنی کا ترجمہ یہ ہے جسے کسی دوسرے کی حاجت نہ ہو، جو کسی دوسرے کا محتاج نہ بن کر زندگی گزارے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس۔ غنا تونگری کو نہیں کہتے، زیادہ روپے پیسے، زیادہ وسائل، زیادہ بڑا کاروبار، زیادہ بڑا بینک بیلنس، ان چیزوں کا نام غنا نہیں ہے۔ غنا تو دل کا غنا ہے کہ دل کے اندر کسی اور کی حاجت نہ رہے۔ ایک آدمی ہے
اس کے پاس بڑی کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، بڑا بینک بیلنس ہے، نوکر چاکر ہیں، گاڑیاں ہیں، دنیا کی ہر طرح کی نعمت اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کی طرف دیکھتا ہے، تو یہ آدمی مالدار تو ہے، غنی نہیں ہے۔ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، دوسروں سے مقابلے کر رہا ہے، یہ بھی زیادہ مل جائے، یہ بھی اس سے زیادہ مل جائے۔ یہ مالدار تو ہے، غنی نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے جس کے پاس صرف سر چھپانے کے لیے چھت میسر ہے، چھوٹی ساری، چھوٹا سا کاروبار ہے، اس کی اپنی ساری ضرورتیں اس کے اندر پوری ہو رہی ہیں، اور وہ کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، کسی دوسرے کے آگے بچھا نہیں جا رہا۔ یہ آدمی حقیقت میں غنی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ اور اگر یہ غنا حاصل ہو جائے تو زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ قناعت اختیار کرو۔ جس انسان کی زندگی میں قناعت آ گیا نا، اس سے زیادہ سکون والا انسان کوئی نہیں۔ اور جس انسان کے دل میں حرص و ہوس کی آگ ایک دفعہ لگ جائے، پھر وہ انسان خود بھی ساری زندگی پریشان رہتا ہے، دوسروں کو بھی ساری زندگی پریشان رکھتا ہے۔ کہ خواہشات ایسی چیزیں ہیں جو آج تک کبھی کسی کی پوری نہیں ہوئی ہیں۔ پوری دنیا پر بھی جس نے حکومت کر لی، سکندر اعظم ہے، نمرود ہے، ان کی بھی ساری خواہشات آج تک پوری نہیں ہوئی ہیں۔ ایک خواہش پوری ہوگی، دوسری خواہش اس سے بڑی آگے کھڑی ہوگی، دوسری خواہش پوری کرے گا، تیسری خواہش کھڑی ہوگی، تیسری کو پورا کرے گا، خواہشات کی دل دل میں دھنستا چلا جائے گا۔ اس کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہونے لگی ہیں، اور خواہشات کی آگ یہ ایسے انسان کو بے چین کر کے رکھ دیتی ہے، انسان کا سکون اور چین ایسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں کہ اس انسان کی زندگی کا مزہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ سارا کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اگر حرص و ہوس ختم نہیں ہوئی ہے اور جو دیا ہوا ہے اس کے اوپر قناعت نہیں اختیار کر رہا، اسی کے مطابق اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا، اپنی چادر دیکھ کر پاؤں نہیں پھیلا رہا، اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا رہا ہے۔ اب ایسا آدمی دکان میں جائے گا، کاروبار میں ہے، وہاں ذرا سی باتوں پہ لوگوں سے لڑ جھگڑ رہا ہے، اندر سے بے چین ہے بیچارہ۔ یہی انسان گھر آیا ہے، بچے بھاگتے ہوئے آئے، معصوم سے بچے ہیں، معصوم سے شرارتیں ہیں، اسے غصہ چڑھ رہا ہے دیکھ کے، یہ اندر سے بے چین بیٹھا ہوا ہے، ڈانٹے گا خبردار شور نہ کرو، مجھے اکیلا بیٹھنے دو۔ بیوی آئی ہے، کھانا رکھا، جی کھانا کھا لے، کھانے میں مزہ نہیں آ رہا، کہ اندر خواہشات کا ایک سمندر ابھر رہا ہے، اور وہ خواہشات ہیں کہ پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور خواہشات جب پوری نہیں ہو رہی اندر ہی اندر سے گھٹا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر قناعت کیسے پیدا کی جائے؟ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی نے جو اس کا طریقہ بتایا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز بھی، ایک قرآن پاک میں آتا ہے ایک درخت سے پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا۔ تو سب سے پہلے تو اپنے اندر قناعت پیدا کرنے کے لیے اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی پیاری دعا، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو رزق آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے اسی پر مجھے قناعت بھی عطا فرما، مجھے اس پر قناعت عطا فرما جو آپ نے مجھے رزق عطا فرمایا ہے۔ کہ جو بھی مناسب اور جائز کوشش کر لینے کے بعد، دوڑ دھوپ کر لینے کے بعد جو بھی مجھے حاصل ہوا میں اسی پر راضی ہو جاؤں اور اسی کے مطابق اپنی ضروریات کو پورا کر لوں۔ تو
تو سب سے پہلے تو اللہ کے نبی نے جو یہ دعا بتائی، اللہم قنعنی بما رزقتنی، عربی میں نہیں آتی، آدمی اردو میں اللہ سے مانگ سکتا ہے، اللہ ساری زبانیں جانتا ہے۔ اے اللہ جو مجھے رزق عطا فرمایا ہے مجھے اس پر قناعت عطا فرما۔ اور دوسری بات، اپنا محاسبہ کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، احتساب۔ جیسے آج ہمارے ملک میں ایک احتساب کی بیماری پھیلی ہوئی ہے نا، احتساب کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ ہر انسان دوسرے کا احتساب کرنے میں لگا ہوا ہے۔ حکومت عوام کا احتساب کر رہی ہے، عوام حکومت کا احتساب کر رہی ہے۔ کالجوں یونیورسٹیوں میں چلے جاؤ تو اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنے اساتذہ اور جو اوپر کے لوگ ہیں ان کا محاسبہ کر رہے ہیں، اور اوپر والے نیچے والوں کا محاسبہ کر رہے ہیں۔ ہر ایک دوسرے کا احتساب اور محاسبہ کر رہا ہے، اپنا محاسبہ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ اور یہی سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے، دوسروں کو بدلنے میں ہر کوئی لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو بدلنے میں کوئی بھی نہیں لگا ہوا۔ تو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایسا گزرا ہے جس کی ساری خواہشات پوری ہو چکی ہوں؟ کوئی نبی ایسا گزرا ہو جس کی ساری خواہشات پوری ہو گئی؟ نہیں۔ آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ گھر میں کوئی چھوٹا بچہ کھیلتا ہوا آ گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا گود میں، یا رسول اللہ میری اولاد کوئی نہیں ہے۔ خواہش تھی نا، آپ نے فرمایا بھئی یہ تو اللہ کے اختیار میں۔ تو خواہشات تو آج تک کسی کی پوری نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لابتغى ان يكون له وادیان۔ کسی انسان کو اللہ پاک اتنا زیادہ رزق دے دے، اتنا زیادہ رزق دے دے کہ سونے سے بھری وادی اس کو مل جائے، تو کیا خیال ہے خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ خواہشات ختم ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ سارے پیسہ اپنی خواہشات خرچ کرنے پہ لگا دے، لابتغى یکون لہ وادیان، پھر بھی اسے لگے گا میری تو خواہشات پوری نہیں ہوئی، مجھے سونے کی 2 وادیاں اگر کبھی مل جائے نا پھر میری خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ، اگر سونے سے بھری 2 وادیاں بھی مل جائیں اور سارا اپنی خواہشات پہ خرچ کر دے تو بھی خواہشات پوری نہیں ہونے والی۔ لابتغى ان يكون له ثالثا، اس کی کوشش یہ ہوگی مجھے 3 وادیاں مل جائے نا پھر مزہ آ جائے۔ حالانکہ یہ خواہشات اس کی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، قبر کی مٹی ہی اس کی خواہشات کو ختم کر سکتی ہے۔ دنیا کی ساری دولتیں نعمتیں اس کو مل جائیں، اس کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہونے والی ہیں۔ جب مرے گا نا پھر سمجھ جائے گی میں کن چیزوں کے پیچھے اپنی عمر ضائع کر کے آ گیا ہوں، اتنے فضول کام۔ میری ضرورتیں تو تھوڑی ساری تھی، مجھے لباس چاہیے تھا اچھا تھا، مجھے گھر چاہیے تھا رہنے کے لیے اللہ نے اتنا اچھا دیا تھا، میرے بیوی بچوں کی ضرورتیں بڑی اعلیٰ پوری ہو رہی تھیں، میں ایسی فضول خواہشات کے پیچھے اپنی ساری زندگی کر کے آ گیا۔ لیکن میرے بھائیوں پھر اس وقت کچھ ہو نہیں سکتا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، کہ پیٹ کی جس دل کی خواہشات ختم نہیں ہوتی ہیں وہ مرنے کے بعد جب حقیقت کھلے گی تو پھر ساری خواہشات ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گی۔ لیکن انسان مرنے سے پہلے سیدھا نہیں ہوتا۔ وہ ایک جنگل میں ایک چوہا اور ایک سانپ رہتے تھے۔ سانپ کے پاس بل کوئی نہیں تھا، چوہے کا بڑا اعلیٰ بل بنا ہوا۔ سانپ نے کہا یار دونوں جنگل کے باسی ہیں، مجھے بھی اپنے بل میں جگہ دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب دونوں بل کے اندر رہ رہے ہیں، اور سانپ کی عادت ہے کنڈلی مار کے بیٹھتا ہے۔ اب وہ کنڈلی مار کے بیٹھ جاتا، چوہا بیچ میں آ کے بیٹھ جاتا درمیان میں سانپ کے۔ اب جب اسے باہر نکلنا ہوتا، سانپ کو کہتا یار ذرا سائڈ پہ ہونا،
اب سانپ ایک دفعہ اس طرح، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، چوہے نے کہا بھئی اپنی کنڈلی مارنی چھوڑ دو، یہ ٹیڑھا پن چھوڑ دو، سیدھے ہو جاؤ، میں آپ کو بار بار تنگ کرتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایک دن چوہا باہر جنگل سے آیا، رات کو دیکھا سانپ بالکل سیدھا لیٹا ہوا۔ چوہے نے کہا بھئی آج کیا ہو گیا؟ آج تو بالکل سیدھے ہو گیا۔ کوئی جواب نہیں آیا، جا کے دیکھا تو سانپ مر چکا تھا۔ اس نے کہا سانپ تو سیدھا تو ہو گیا لیکن مرنے کے بعد۔ ہماری خواہشات بھی تب ختم ہونی ہے جب موت آ جانی ہے، مرنے کے بعد ہی سیدھے ہوں گے۔ تو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کی خواہشات پوری ہو جائیں، انبیاء کی بھی نہیں پوری ہوئی، پوری دنیا پہ جن کی حکومت تھی ان کی بھی نہیں پوری ہوئی۔ تو اب اس کے 2 ہی حال رہ جاتے ہیں، یا تو اپنی خواہشات کے اوپر کڑتا رہے اور گھٹ گھٹ کے مرتا رہے بار بار، ہر خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یا تو روزانہ اپنے آپ کو مارتا رہے، خود بھی پریشان ہوتا رہے، دوسروں کو بھی پریشان کرتا رہے، اور جب دیکھے بھی خواہشات میری حلال طریقے سے پوری نہیں ہو رہی، حرام طریقے کی طرف جائے گا، جائز طریقوں سے پوری نہیں ہو رہی، ناجائز طریقوں کی طرف جائے گا، خود بھی پریشان ہو رہا، دوسروں کو بھی پریشان کر رہا ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ اللہ نے میرے مقدر میں جو لکھ دیا ہے میرے لیے یہی کافی ہے، مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ابن عون رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں پہلے میرا مکان جس جگہ تھا وہاں سارے امیر لوگ رہتے تھے، میں ہر آدمی کو دیکھتا اس کا لباس میرے لباس سے اچھا، اس کا گھر میرے گھر سے اچھا، اس کا کاروبار میرے کاروبار سے اچھا، اس کی سواری میری سواری سے اچھی، تو میں فلم آرا اکثارا ہم منی، یہ ان کے الفاظ ہیں، مجھے اپنے سے زیادہ غمگین انسان دنیا میں کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا، جلتا رہتا تھا، کڑتا رہتا تھا، میری چیزیں ان سے اچھی کیوں نہیں ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسا ہوا کہ مجھے وہ مکان وہاں سے بیچنا پڑا، میں نے وہ مکان وہاں سے بیچا اور پھر ایسے محلے میں آ گیا جہاں غریب لوگ رہتے تھے۔ اب جب میں دیکھتا میرا لباس ان کے لباس سے اچھا ہے، میرا مکان ان کے مکان سے اچھا ہے، میری سواری ان کی سواری سے اچھی ہے، میرا کاروبار ان کے کاروبار سے اچھا ہے، فاسترحت، اب مجھے آرام آ گیا۔ اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہمیشہ اپنے سے کم تر درجے کے لوگوں کو دیکھنا، اپنے سے اونچے لوگوں کو نہ دیکھنا، مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جو نعمتیں تجھے دی ہیں ان کی ناشکری کر بیٹھو۔ تو ایک تو اپنا محاسبہ کرنا ہے قناعت پیدا کرنے کے لیے، 3 کام ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ جو مجھے رزق عطا فرمایا ہے مجھے اسی پر قناعت عطا فرما۔ دوسرا اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنی زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں اور انہی کے اندر اپنے آپ کو راضی رکھنا، محاسبہ کرنا۔ دنیا میں کون سا ایسا آدمی ہے جس کی خواہشات پوری ہوئی ہیں؟ کسی کی نہیں ہوئی۔ جو اللہ نے مجھے دیا ہے اتنا میرے لیے کافی ہے۔ اور تیسرا اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا، اپنے سے اوپر والے لوگوں کو نہیں دیکھنا۔ لیکن اس کا ایک یہ مطلب نہیں ہے، بہت غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے پھر کاروبار بڑھانے کی فکر ہی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، کاروبار بڑھانے کی فکر ضرور کرو، کاروبار بڑھانے کی فکر کرنا قناعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن کاروبار کو اپنے اوپر سوار کر لینا، اتنا اس کو سوار کر لینا کہ دوسروں کے حقوق پر مال ہونے لگیں اور اپنا بھی راحت و آرام انسان بالکل خراب کر لے، اپنی زندگی کو جہنم میں نہ لے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ شریعت نے حلال مال کو بھی اس طریقے سے طلب کرنا کہ دوسروں کے حقوق پر مال ہونا شروع ہو جائیں اور انسان کو آخرت کا خوف ہی دل سے نکل جائے، آخرت کی سوچ ہی بالکل دل سے نکل جائے، ایسی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ دیکھو نا، ایک تاجر تھے کراچی کے، بہت بڑے مشہور تاجر تھے، ان کی ایک بہت بڑی فیکٹری تھی وہاں پہ کراچی میں، ایک تھی بینکاک میں، ایک سنگاپور میں، ایک دبئی میں تھی۔
3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، خود کراچی میں سنبھالا ہوا کام، ایک بیٹے نے بینکاک میں، ایک نے سنگاپور میں، ایک نے دبئی میں، اور بیٹی ادھر لاہور میں کوئی بڑی جاب کر رہی تھی۔ حالانکہ ان میں سے خالی والد ہی اتنا کما رہا تھا کہ وہ ساروں کے لیے کافی تھا۔ وہ بڑی حسرت سے کہنے لگے ایک دفعہ، سالوں ہوں گے اپنی اولاد سے ملے ہی نہیں ہیں، سالوں ہوں گے۔ حالانکہ اولاد کا پاس ہونا یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کا اللہ نے احسان جتلایا ہے۔ جب ایک آدمی کا قرآن پاک میں تذکرہ آتا نا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، ہم نے اس کو بہت لمبا، بہت زیادہ مال عطا کیا تھا، وَبَنِينَ شَهُودًا، اور ایسے بیٹے بھی دیے تھے جو ہر وقت اس کے پاس رہتے تھے۔ تو اولاد کا پاس رہنا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ لیکن زیادہ پیسہ ہو، زیادہ بینک بیلنس ہو، اس کی حرص نے، اس کی ہوس نے ایسا اندھا کر دیا ہے کہ آج اپنی اولاد ہی اپنے سے دور ہو رہی ہے۔ بس پیسہ آنا چاہیے، آنا چاہیے، آنا چاہیے، خواہشات پوری ہونی چاہیے۔ تو خواہشات تو میرے بھائیوں کسی کی بھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔